بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں یہ ہوگا اس گھر میں تنگ دستی ہوگی، اس گھر میں فقیری ہوگی، اس گھر میں فقر ہوگا۔ وہ فقر، وہ تنگ دستی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اللہ جل جلالہ ایسے ناراض ہوتے ہیں، اس شخص پر ایسے غصہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس گھر میں جا کے ایک جھنڈا گاڑ دو، اس جھنڈے پر لکھو فقر۔ اس جھنڈے کو سوائے انسان اور جنات کے تمام مخلوق دیکھتی ہے۔ اس گھر میں ایک جھنڈا گھڑا ہوا ہے اور اس جھنڈے پر فقر لکھا ہوا ہے۔ اب وہ چاہے جتنی بھی محنت کرے، جتنی بھی کوشش کرے، اس گھر میں فقر، فاقہ اور تنگ دستی، فقیری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس گھر میں ابھی تنگ دستی ہی رہے گی۔ جب تک وہ کام وہ شخص نہیں چھوڑ دے گا، وہ عادت نہیں چھوڑے گا، تو اس گھر میں فقر و فاقہ رہے گا۔ تو ایسے بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے ایسے شخص ہیں، ہم بھی ان کو جانتے ہیں، وہ اس عادت میں مبتلا ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے گھر میں کبھی وہ فاقہ و تنگ دستی و فقیری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ تنگ دستی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جو نا آدمی ایمان بھی چھوڑ سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو قادیانی ہیں، یہ غریبوں پر جو نا جا کے محنت کرتے ہیں، افریقہ میں جا کے دیکھیں، دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں، ان کو پیسے کی لالچ دے کے ان کو جو نا قادیانی بنا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک اس تنگ دستی سے تمام مسلمانوں کو بچائے۔ تو یہ ہم ضرور اس کو سنیں اور اس پر ضرور عمل کریں تاکہ یہ تنگ دستی جو نا ختم ہو جائے، تاکہ یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے بیماری ختم ہو جائے۔ وہ جو نا وہ جو عادت ہے، وہ چیز، وہ عمل، وہ قرض ہے۔ دیکھو قرض لینا بھی صحیح ہے، قرض بھی لے سکتے ہیں، لیکن کس طریقے سے قرض لے لیں گے وہاں تنگ دستی ختم نہیں ہوگی، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ حالانکہ قرض لینا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین سے بھی ثابت ہے، اور شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے، جائز بھی ہے، اور اس کی جو نا فضیلتیں بھی ہے کہ کسی سے سوال نہیں کرو، کسی سے مت مانگو، ضرورت پڑے تو قرضہ لے لو۔ تو یہ تو ہے۔ باقی یہ جس قرض کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو حدیث میں اس قرض کے بارے میں آیا ہے، اس سے ہم بچیں۔ وہ یہ ہے کہ جو نا عادت بنی ہوئی ہے، قرضہ لینے کی عادت بنی ہوئی ہے، مال ہے یا نہیں ہے۔ شاید آپ یقین نہ کریں، میں خود جانتا ہوں، آپ کہیں گے کہ جس کے پاس ہے وہ کیسے قرضہ لے گا، تو میں خود جانتا ہوں ایسے بہت سارے کیس ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ جو نا ایک شخص ہے، وہ گزارا اس کا ہوتا ہے، گھر میں مال ہے، کاروبار ہے، پھر بھی وہ پتہ نہیں مال کو بڑھانے کی حرص ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، بس ہمیشہ میرے پاس مال آتا رہے۔ وہ کیا اس کی عادت ہے، کیا اس کی سوچ ہے، لیکن اس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ قرضہ لے رہے۔ اس سے بچیں، یہ بہت بری عادت ہے، اس سے اللہ پاک بڑا ناراض ہوتا ہے کہ جہاں خواہ عادت بنی ہوئی ہے قرضہ لینے کی، اس سے مانگا دیا، دیا نہیں دیا اس سے مانگا، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ خواہ جو ہے نا بغیر ضرورت کے کبھی قرضہ نہ لیں،
اور جس کے اندر یہ عادت ہے خدا را وہ عادت چھوڑ دے، ورنہ آپ مانگتے رہیں گے، اللہ پاک مانگنے کا دروازہ کھول دے گا، قرضے کی بارش ہو جائے گی، آپ اس سے نہیں نکل سکتے ہیں، اللہ نے وہ فیصلہ کر لیا۔ تو خدا را یہ جو عادت جس کے اندر ہے وہ عادت چھوڑ دے، پھر ضرورت پڑے تو آدمی لے سکتا ہے، ضرورت نہ پڑے نہ کسی سے سوال کرے نہ قرضہ لے لے، اپنی محنت کرتے جائیں، اللہ اسی میں برکت دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔